حضرت ابو حمید منذر بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے حصول کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو، ہر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت ابو سلام سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یا جو انسان یا جو بندہ شام کے وقت اور صبح کے وقت یوں کہتا ہے، ترجمہ، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لازمی طور پر راضی کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا، اس کے دل کو حسد و بغض وغیرہ سے سلامت رکھا، اس کی زبان کو راست گو بنایا، اس کے نفس کو مطمئن بنایا، اس کی طبیعت کو مستقیم بنایا، اس کے کانوں کو غور سے حق سننے والا اور اس کی آنکھ کو دلائل دیکھنے والا بنایا۔ کان اس چیز کے لیے بنایا جسے دل محفوظ رکھتا ہے، قیف ہے، اور آنکھ محل قرار و ثبات ہے، اور اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے دل کو محافظ بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثنایا کے ساتھ والا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ کے سر اقدس میں زخم لگا۔ آپ اپنے سر سے خون پوچھتے اور فرماتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر میں زخم لگایا اور اس کا رباعی کا دانت توڑ دیا اور وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں کہ وہ اللہ ان کی طرف توجہ فرمائے یا ان کو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔